قائم ہے، ان کا احترام ہے، لیکن قرآن مجید کو صرف ظاہر سے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید کے دو پہلو ہیں، اس کے دو وجود ہیں، ایک اس کا ظاہری وجود ہے، ایک اس کا باطنی وجود ہے۔ سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں کو چلانا پڑے گا۔ جو باطنی پہلو ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ حل اتی علی الانسان، انسان پہ گزر گیا ہین زمانہ، من الدہر بھی زمانہ۔ اب ہین بھی عربی کے اندر زمانے کو کہتے ہیں۔ ہین عربی کے اندر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو۔ کسے؟ زمانے کو۔ اور دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو۔ دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو۔ ان دونوں حروف کا، دونوں الفاظ کا جو معنی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ زمانہ۔ اب یا تو انسان پہ دو زمانے گزرے ہو، یا پھر اسی میں ہی ہمیں کچھ ذرا توجہ، کچھ فکر کرنی پڑے گی کہ انسان پہ وہ کون سا زمانہ گزرا ہے۔ یہ مشن ہے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا کہ خدارا مزاج انسانیت سے نکلو اور معراج انسانیت کی طرف سبحان اللہ۔ یہ معراج انسانیت ہے۔ تم جو باتیں منطق کی الجھی ہوئی، لغت میں سلجھی ہوئی کرتے ہو، وہ مزاج انسانیت کی ہیں، معراج انسانیت کی نہیں ہے۔ معراج انسانیت کچھ اور ہے، اور معراج انسانیت کیا ہے؟ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، منو تو سے پیدا، منو تو سے پاک۔ یہ معراج انسانیت ہے۔ وہاں پہ ہم اس جو پہلا آیا ہے زمانہ ہین، ہم صرف اس سے مراد زمانہ لیں گے، اور اس کا جو اگلا ہے مفہوم اسے ہم تبدیل کریں گے، وہاں پھر بات سمجھ آئے گی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تب کائنات کا وجود نہیں تھا، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، وجود کا وجود نہیں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زمانہ، اس مقام کو اصطلاح تصوف میں مقام اما کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو وہ زمانہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب نور محمدی بھی تخلیق نہیں کیا گیا تھا، اس زمانے کو اصطلاح اسلامی میں، اصطلاح تصوف میں مقام اما کہتے ہیں۔ اب اس سے آگے آئے، جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو سب سے پہلے اپنے نور کا، اپنے ذاتی اسم یعنی اسم اللہ میں ظہور فرمایا، سبحان اللہ، اور پھر اس نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 18,000 عالم کی ارباب کو پیدا فرمایا۔ 18,000 عالم کی ارباب اب کس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ کیوں بھائی کس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ نور مصطفیٰ سے۔ انا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری۔ آقا پاک کی حدیث مبارک ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوقات میرے نور سے ہے۔ اب تخلیق نور مصطفیٰ کے بعد انسان کی تخلیق اسی سے ہو رہی ہے۔ اب انڈائریکٹ بالواسطہ انسان کی تخلیق کس کے نور سے ہو رہی ہے؟ کس کے نور سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نور سے۔ آقا پاک کی تخلیق اللہ کے نور سے بلا واسطہ ہے، اور انسان کی تخلیق اللہ کے نور سے بالواسطہ ہے۔ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، کس کے نور سے تخلیق ہو رہی ہے؟ اللہ کے نور سے۔ اب یہی زمانہ آپ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، انسان پہ ایک زمانہ گزرا، ہین زمانہ، اور من الدہر کیا ہے؟ من حرف جار ہے۔ اس کو ہم فنائیت کے معنی میں لیں گے، تغریق کے معنی میں لیں گے، غرق ہونے کے معنی میں لیں گے۔ انسان کو ہم غرق ہونے کے معنی میں لیں گے، فنا ہونے کے معنی میں لیں گے، فی کے اندر۔ اور اب کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں ابن آدم سے دکھی ہوں۔ میں ابن آدم سے، کون کہہ رہا ہے؟ کیوں بھائی کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ابن آدم سے دکھی ہوں۔ جاننا کیوں دکھی ہے؟ فرمایا
یہ دہر کو گالیاں نکالتا ہے اور دہر میری ذات ہے. یہ دہر کو گالیاں نکالتا ہے اور دہر میری ذات ہے. اب آئے من حرف جار کو ہم نے فنائیت کے معنوں میں لیا اور جو الدہر ہے اس کا تصور، اس کا اشارہ ذات الہی کی طرف ہے. اب قرآن کا مفہوم سمجھیں. فرمایا حل اتا علی الانسان حین، انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے من الدہر جب یہ اللہ کی ذات میں غرق تھا، جب یہ کن شیء مذکورہ، اس وقت اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. جب یہ میری ذات میں غرق تھا، جب یہ میری ذات میں غرق تھا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایک مفہوم ہے جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ تمام ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے کوئی اس بات کا جواب دے کہ ایک بہت بڑا ایک ابہام ہے، ابہام نہیں، ایک واضح حقیقت ہے کیا کہ قطرہ سمندر کا جز ہے یا اجتماع قطرات کا نام سمندر ہے؟ کیوں بھائی؟ قطرہ سمندر کا ایک جز ہے یا بہت سارے قطرے مل کے سمندر بنتا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ قطرہ سمندر کا جز ہے، پھر سمندر تو قطرے کا محتاج نہیں ہے. اب قطرہ سمندر کا جز کہیں تو بھی ٹھیک ہے، قطروں کو اکٹھا کر دیں، اجتماع کر دیں تو وہ سمندر بن جائے گا. اب یہاں پہ کیا فرمایا؟ جب یہ میری ذات میں غرق تھا، ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیں، اس کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ پھر آپ قطرہ کہیں گے، پھر آپ اسے یوں اپنی ہتھیلی سے یوں کر دیں گے، پھینک دیں گے؟ پھینک سکتے ہیں؟ نہیں. یہاں اسی تصور کو سمجھیں، اسی فکر کو سمجھیں. فرمایا جب یہ میری ذات میں غرق تھا، جب اس کا وجود میرے نور میں غرق تھا، تب اس کا تو ذکر ہی نہیں تھا. تب کون تھا؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الستو پہ ربکم کن فیکون، کن فیکون جدا فرمایا خدا اصحابی کو لے حاصل ہوں. ایک ایسا بیت ہے یہ محققین کی سمجھ میں نہیں آیا اور اس کی اصل اصلاح قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ ہے. تمام نے یہ لکھا ہے کہ ہکے ہائی ذات صفات رب دی، ہکے جگ ڈھونڈیا سے. اس کا جو حقیقی فکرہ ہے، مصرع ہے جو، وہ یوں ہے کہ ہکے ہاسے ذات صفات ربے دی، ہکے جگ ڈھونڈیا سے. ایک وہ عالم تھا جب ہم اس کی ذات میں غرق تھے اور وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تو قابل ذکر بھی نہ تھا. کیوں کہ تو اس کی ذات میں غرق تھا، تیرا ذکر اس کے ذکر کے ساتھ تھا. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کن فیکون جدوں فرمایا، کن فیکون جب کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اگے بھی پریت لگائی. وہ کون سا مقام ہے میرے دوستو؟ وہ مقام ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ الجھن نہ ہو تجھے تو کھول کر کہہ دوں ذرا، وجود حضرت انسان نہ روح نہ بدن. انسان کا وجود کیا ہے؟ تو کبھی اس کو خاکی سمجھتا ہے، تو کبھی اس کو اربع عناصر کا مجموعہ سمجھتا ہے، تو کبھی اسے صنم جسم سمجھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے نور کا ایک قطرہ ہے جس کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اینو این تھیو سے یا حضرت باہو سر وحدت سبحانی ہوں، ذاتی نال جد ذاتی رلیاں یا حضرت باہو تد باہو نام دھرائے. یہ انسان کا وہ مقام ہے، یہ معراج انسانیت ہے. ہم نے انسانیت کی اس معراج تک پہنچنا ہے. اگر ہم اس معراج تک پہنچ گئے
تو سمجھو ہماری زندگی، ہماری بندگی یہ